سیاستدان ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، جو دو لوگوں میں آپس میں جھگڑا کراتا ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان کی صفت ہے دونوں کو لڑانا۔ جھوٹ بولنا لعنت ہے اللہ کی، مگر دو بندوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولو، تمہیں ثواب ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ دو گروہ میں، دو میاں بیوی میں، دو کسی میں اگر صلح کرانے کے لیے آپ کو جھوٹ، ایک کے پاس جاتے ہیں، وہ بہت گرم ہے، گالیاں دے رہا اس کو کہ میں اس کو تھوکتا بھی نہیں، فلانے کا بچہ، تم آگے اس کے مہتی بن کے۔ اب یہ مخلص ہے جو چاہتا ہے کہ میں ان کی دونوں کی، ایسے کم لوگ ہیں، آگ لگانے والے زیادہ ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ آتا ہے، وہ آ کر اس سے بات کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کرتا ہے، یار تم ایسی بات نہ کرو، وہ تو تیری بڑی تعریف کر رہا تھا، اس کا دل ٹھنڈا ہوا ہے نا۔ یہاں پر تمہیں اجازت ہے، 3 موقع کی اجازت ہے جھوٹ بولنے کی۔ جنگ میں جھوٹ بول سکتے ہو، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، پتہ ہے میرے گروہ میں جاسوس ہیں، آپ اپنی غلط پلاننگ بتائیں تاکہ دشمن کو دھوکہ ہو، اس میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو جائز ہے۔ میاں اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے ایک حد تک، یعنی کہ اس کو اچھی نہیں لگتی، گھر کو امن رکھنے کے لیے اس کی کوئی کمی کوتاہی ہے، وہ کہتا ہے اگر میں کہوں گا تو یہ بھڑک اٹھے گی، ہاں جی نمک زیادہ پڑ گیا، کیسا سالن میں نے پکایا، زبردست ماشاءاللہ، پامیں تمہیں نکل گئے کھا کے، ہاں جی۔ یہ 3 موقع ہیں۔ یہ اسلام ایک مذہب ہے، یہ آفاقی مذہب ہے، اسلام یہ آسمانوں کا اترا ہوا مذہب ہے، یہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ جہاں پر فطرت سے آپ ہٹیں گے وہیں آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کی دکان میں تباہی مچ جائے گی۔ یہ آپ کو گائیڈ دے رہا ہے اللہ گائیڈ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ اب وہ بدبخت نے تو تیرے دل میں ڈال دیا کہ تیرا خاوند کسی کا سر لگا ہوا ہے، اب وہ انسان شیطان نے ڈالا، اب تیرے دل میں شیطان فلم چلائے گا تیرے دماغ میں، ہاں فلاں شادی پر بھی نا بڑا اس کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، 25 سال پرانی بات اس کو یاد کرا رہا ہے، اس سے وہ کیا ہوگا، مائنڈلی اپسیٹ ہو جائے گی۔ تیرا کیا فائدہ، تم اتنی خدمت کرتی ہو، بچوں کا خیال رکھتی ہو، کپڑے استری کر کے دیتی ہو، جاتے ہوئے میں بوٹ پالش کرتی ہوں، اب یہ اس کے دل میں کون ڈال رہا ہے، جن شیطان، کیونکہ اس نے ڈال دو جی اس میں وسوسہ، اس سے کیا ہو گیا، اب وہ بیچاری مائنڈلی طور پہ اپسیٹ ہو گئی۔ یہ میں ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، کاروباروں میں بھی، ہر چیز میں یہ اپنا اثر، یہ تمہارے پیدائش سے پہلے تمہارے میں حصہ ڈال دیتا ہے، تمہارے نطفے میں حصہ ڈال دیتا ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو دعا بتائی ہے کہ جب بیویوں کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، ورنہ یہ بھی بےوتی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، دعا ہے نا، جسمانی ضرورت کی دعا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے کہ نہیں، ہمیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا بتائی ہے کہ نہیں، وہاں کیا ہوتا ہے ٹوائلٹ میں، ہاں جی کبھی دیکھا نہیں نا، کیوں کیا فرمایا، کیا کرو جا کر، طریقہ بتایا نا کہ الٹا قدم پہلے ڈالو، جانے سے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا، میں تیری پناہ میں آیا، پلیت جنوں جننیوں سے، اس کا مطلب ہے پاک بھی ہوتے ہیں جن، سارے گندے نہیں ہوتے، سارے جن شیطان نہیں ہوتے، جیسے سارے انسان شیطان نہیں ہوتے، یہ جبلت ہے۔ پہلے شیطان کو سمجھو، دشمن کو سمجھیں گے تو دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو دشمن کے بارے میں سمجھانے والا کون ہوگا آپ کو، اللہ، جس نے شیطان کو بنایا، اور کس ذریعہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، تمہیں ہر وہ چیز بتا دی جہاں سے یہ تم پر وار کرتا ہے۔
اس میں قرآن میں اللہ نے اس کے لفظ نقل کیے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں۔ میری تو توکل تو اسباب کے اوپر ہے، ساری توکل اسباب کے اوپر ہے، دوست کے اوپر ہے۔ توکل اللہ پر کرو، توکل یہی ہے کہ اسباب توکل کے بعد پیدا کرتا ہے اللہ، لیکن توکل پہلے اللہ پر۔ اللہ میرا یہ کام کر دے گا انشاءاللہ، دعا مانگوں گا، 2 نفل پڑھوں گا، اسباب ہو گئے نا، کیا نا میں نے جو میرے بس میں تھا۔ ایک صحابی واقعہ لکھتے ہیں کہ میں تاجر تھا تو میں اپنے مال اسباب کے ساتھ میں گزر رہا تھا، وہاں ایک ڈاکو آیا اس نے آ کے مجھے پکڑا، اس نے بولا کہ اپنا سارا مال اسباب مجھے دے دو۔ ابو معلق اس کا نام تھا صحابی کا، معلق اس طرح کا نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ دیکھیں یہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں قیامت تک کے لیے، یہ تربیت یافتہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ ڈاکو کہتا ہے تیرا مال سارا میں نے قبضے میں لے لیا، اب میں تجھے قتل بھی کروں گا۔ اس نے بولا مال لے لیا تو مجھے قتل کیوں کرے گا؟ اس نے بولا میری فطرت ہے، میں قتل کرتا ہوں، جب لوٹتا ہوں تو میں قتل کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بولا اچھا پھر ایسا کرو مجھے نفل تو پڑھنے دو، میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ لوں۔ اس نے بولا کر۔ صحیح حدیث ہے، یہ قصہ نہیں سنا رہا جہاں مجھے خواب شاب نہیں آیا، نہ میرے کسی بڑے کو خواب آیا، حدیث ہے یہ۔ اب وہ نوافل شروع کرتے ہیں، ایک دعا ہے بڑی لمبی دعا ہے، اتنی بھی لمبی نہیں، بندہ یاد کرے تو ہو جاتی ہے۔ وہ پڑھتے ہیں، ابھی وہ آخری سجدے میں تو 4 رکعتیں وہ پڑھتے ہیں۔ جب وہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوار آتا ہے، منہ سر اس نے اپنا لپیٹا ہوا ہے، نیزہ اس کے ہے اس جگہ بغلوں میں ہے یا پتہ نہیں گردن کے ایسے دبایا ہوا ہے۔ وہ آتا ہے سیدھا اس ڈاکو کو قتل کرتا ہے، ڈاکو کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ جب فارغ ہوتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں اے مہربان، اے میرے محسن تو کون ہے؟ یہ میں اسلام کی توکل کی بات بتا رہا ہوں۔ اسباب جو تھے اس نے جان بچانے کے لیے دے دیے، اس کو مال دے دیا، لیکن پھر بھی وہ بضد ہے۔ اب آخری کیا رہ گیا تھا؟ اللہ کی مدد، اس کا یقین تھا۔ اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کون ہے میرے مہربان، میرے محسن؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب تو نے یہ الفاظ پڑھے تو اب میرے ذہن میں اس آسمان کا درجہ نکل گیا ہے، پتن چوتھا کہ کتنا آسمان کا، اس نے بولا کہ میں وہاں کا فرشتہ ہوں۔ اگر تو یقین ہے مسلمان ہوں، ورنہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ یقین پر ہوتا ہے سارا کچھ، گمان پر ہوتا ہے سارا کچھ۔ آج ہمارا گمان ختم ہو چکا ہے اللہ پر، آج جو ظاہر مجھے نظر آتا ہے وہی ہے سب کچھ۔ کرونا نظر نہیں آیا کسی کو، بڑی مشکل نظر آتا ہے نا، اس میں بھی بڑے دھوکے ہیں، پھر بھی ساری دنیا کو اس نے الٹ پلٹ کر دیا نا۔ اس کے پیچھے کوئی ہے نا، کوئی تو ہوگا نا جس کے حکم پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا نا، پیچھے ہے نا، ہر فعل کے پیچھے فاعل ہے نا، کہ نہیں ہے نا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں فلاں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے ان الفاظوں سے کس کو پکارا؟ مجھے یا اللہ کو؟ ہم تو فرشتوں کا نام لکھے ہوتے ہیں نا تعویذوں میں، ہاں جی، غیر اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ولیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ان سے مدد مانگی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ نے تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اب کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ جب ان اللہ کی صفات کے ساتھ تم نے جب مدد مانگی تو مجھے حکم ہوا کہ جاؤ جا کر اس کی مدد کرو۔ یہ کہاوت نہیں ہے۔ آج سب سے پہلے اللہ سے یقین ختم کیا جاتا ہے،
اسباب پر لایا جاتا ہے، ایک شعبدہ دکھاتا ہے تمہیں، ہاتھ سے کبوتر نکال دیتا ہے، تم کہتے ہو یار بڑا پہنچا ہے، تو بیٹھا ہے، تیرا بتا دیا سب کچھ بغیر اسباب کے، حالانکہ اسباب ہے، تیری نظر میں یہ علم غیب جانتا مان گیا، اس سے بد وقت یہ تو پوچھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی آئے تو آپ کو پتہ چلے،